السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ منور حسین کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں مستقل طور پر جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ میری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہیں اور اس پر اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیں۔ بہت شکریہ۔ تو پی ڈی ایم کا جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں تلخی اتنی بنی کہ پیپلز پارٹی اس سے جدا ہو گئی، اور یہ پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس اجلاس میں کوئی اپنی علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے، اور یہ لگتا تھا کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کو کہا کہ زرداری صاحب کو کسی نہ کسی طریقے منایا جائے، مگر اس کے امکانات بہت کم بلکہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دوریاں اتنی بڑی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے۔ صرف بیان بازی نہیں بلکہ سمجھو گولہ باری شروع کر دی ہے۔ مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے جواب میں بلاول بھٹو صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ سلیکٹڈ ہونا ان کے خون میں شامل نہیں، یہ لاہور کے ایک خاندان کا ماضی رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک تحقیر امیز بات کی کہ مریم نواز کی، انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کا جواب ان کے پارٹی کے نائب صدر دیں گے۔ یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست اس کا جواب دینا بھی نہیں چاہتے، مگر انہوں نے جواب تو ایک لحاظ سے دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 6 ماہ کیا ہوتا رہا۔ پی ڈی ایم کو وجود میں لانے کے لیے پیپلز پارٹی نے خود اجلاس بلایا، خود اس کی میزبانی کی اور صدارت کی، اور پھر کس طرح ایک دوسرے کے اعزاز میں کھانوں کا اہتمام کیا گیا، ضیافتوں کا اہتمام کیا گیا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ایسے لگ رہا تھا کہ باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی رہیں اور ایک ٹیمپو بنایا گیا، اور مگر یہ بھی دیکھیں کہ جب کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے اسے اپنی بے عزتی تصور کیا اور اس پہ بڑی سخت پریس کانفرنس کی، جس کا آرمی چیف نے بھی نوٹس لیا اور انہوں نے انکوائری کا حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے، اتنا جذباتی ماحول تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس انکوائری کا کچھ نہ نکلا، اور صرف یہ ایک بیان دیا گیا کہ ہمارے کچھ افسران زیادہ جذباتی ہو گئے تھے تو ان کے خلاف ہم نے کارروائی کر دی ہے۔ تو یہاں تک یہ صورتحال رہی، مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اندر بد اعتمادی کی فضا اتنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک دوسرے سے انہیں خطرات لاحق ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی، نواز شریف کہیں آگے نہ نکل جائیں، جبکہ نواز شریف کو یہ خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اثر رسوخ بنا جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حکومت بھی ہے۔ بہرحال ان کی راہیں اب مستقل جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کو مسلم لیگ نون نے بھی متفقہ طور پر ووٹ دیے، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا۔
چاہے اس میں میجارٹی جو ہے اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے، مگر اب پیپلز پارٹی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی اور اس نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی مانگ لیا ہے، اور اس کے لیے انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں شاید راضی نہ ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے تگ و دو شروع کر دیا، اور بی این پی اور مینگل صاحب کو منایا جا رہا ہے کہ ان کے سینیٹر ہمیں سپورٹ کریں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی سے بھی رہنما سراج الحق صاحب سے بھی بلاول بھٹو نے ملاقات کی ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انتخابی اصلاحات کی بات کی گئی، کشمیر کے موقف مشترکہ موقف اپنانے کی بات کی گئی، تو ان سے بھی شاید جو جماعت اسلامی کا ایک ووٹ ہے وہاں پہ، اس کی شاید وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی حمایت بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے حاصل کی جا سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اب پی ڈی ایم کے مقابلے میں وہ اپوزیشن ایک طرف وہ سندھ کو حکومت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ اپوزیشن کا کردار بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ جماعتوں سے اپنے طور پہ رابطے بنا رہے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی نے اب پہلے جو ہے وہ لانگ مارچ جو 26 مارچ کو ہونا تھا، اسی دوران پیپلز پارٹی نے بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی 4 اپریل کو اسی جلسے میں منانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر چونکہ اب لانگ مارچ ملتوی ہو گیا ہے تو اب پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر راولپنڈی میں جلسے کی تیاری شروع کر دی ہیں، اور کل بلاول بھٹو نے راور میں اجلاس بھی بلایا، ابھی وہاں پہ انہوں نے جیسا کہ دوسرے رہنما وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے جو لائے عمل قانون نے بنایا، تو اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے الگ سے جلسہ کرنے کے لیے راولپنڈی میں ان کے رہنما کا وہاں پہ اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے یہ سارا نقطہ ہی یہی زیر غور تھا کہ کس طرح ہم الگ سے جو ہے نا وہ جلسے کو وہاں پہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ خود کو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ خود کو اصل اپوزیشن ظاہر کرنے کے لیے اپنے طور پر وہ تگ و دو کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ پی ڈی ایم کے قیام میں بھی پیپلز پارٹی کی کوشش شامل تھی، مگر استعفوں کے پہ آ کے بات رک گئی۔ باقی رہنماؤں نے ابھی تک 6 ماہ نے برداشت کیا کہ پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ جو ہے نا سینٹ کے الیکشن لڑنے ضمنی انتخابات میں حصہ لیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم استعفے دیں گے، اور بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے سارے صاحب سے استعفے لے لیے ہیں، وہ سمجھو مولانا فضل الرحمان کی جیب میں ہیں، تو جب یہ مشترکہ طور پر فیصلہ ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ استعفے دے دیں گے۔ مگر 9 جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی تنہا اس نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی پھر یہ ڈرایا کہ ہم جو ہے ہم تو جیل نہیں جا سکتے، اگر جیل جانا ہے تو پھر مشترکہ طور پہ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی لندن سے واپس آنا ہوگا۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اطلاعات ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز کے ذریعے بلاول بھٹو کو پیغام بھجوایا کہ وہ لندن سے آنے کے لیے تیار ہیں اگر پیپلز پارٹی ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں۔ تو یہ بات جب زرداری صاحب تک پہنچائی گئی تو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، ہم اس نعرے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ تو اس حد تک اپوزیشن کی اہم جماعت ہونے کے باوجود اتنی ان میں باد اعتمادی تھی۔ اب نون لیگ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی قدم بڑھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے، تو یہ پنجاب میں اپنا اثر رسوخ بنایا جائے گا، اور اس کا یہ 6 ماہ کا آپ کردار دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جو کچھ کامیابی حاصل کی اس سے یہ خطرات تھے کہ نون لیگ کو یہ خطرات تھے کہ ہم جو ہے ہمارا بیانیہ پیچھے رہ جائے گا اور سارا مفاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھا جائے گی، جس طرح وہ سندھ میں حکومت میں بھی ہے اور مرکز میں بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طریق عدم اعتماد لانا چاہتی تھی، اور پھر پنجاب میں بھی وہ پرویز الہی کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کی خواہاں تھی۔ اگرچہ اس سے اپوزیشن کا ایک جو بیانیہ ہے اس میں وہ مشترکہ جو موقف ہے اس میں تو وہ کامیابی اگر طریق عدم اعتماد دونوں وفاق اور صوبے میں کامیاب ہو جاتی تو اپوزیشن کا مورال بلند ہوتا، مگر اس کا سارا وقتی جو فائدہ تھا وہ پیپلز پارٹی اٹھا جاتی، اور نواز شریف
نے جو انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، جو الیکشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں، ان کا سارا بیانی وہ پیچھے چل جاتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ وہ بھی چاہتی تھی کہ کسی طریقے جو ہے نا وہ زرداری صاحب کا جو موقع وہ اس میں چلتا رہے، وہ بھی اپوزیشن کو اس لحاظ سے وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، ان کے بیانی کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے عمران خان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ عمران خان کو بھی بعض حکومتی عہدیدار تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ صورتحال کو بیلنس رکھ کر سارے اختیارات کا توازن اسٹیبلشمنٹ میں اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور زرداری صاحب بھی ٹھیک ہے، انہیں کوئی رعایتیں دی گئیں، انہیں اشارے دیے گئے، مگر وہ صرف اس حد تک تھے کہ اپوزیشن کے کو جو بیانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کہیں طاقتور نہ ہو سکے۔ اور آپ نے دیکھا اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہو گئی کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ جو اپوزیشن کے ناراض اراکین، جو ڈی یو آئی کے ناراض اراکین ہیں، جو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان بس برائے نام صدارت ہے ان کی، مگر یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی صدارت جو ہے وہ برائے نام نہیں ہے۔ وہ 1 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے ایسے رخصت ہوئے کہ سارے رہنما انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اپوزیشن کی سیاست ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، بلکہ زرداری صاحب جو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر رکھا ہے، تو انہیں جو ہے نا وہ سمجھو یہ ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب خود نکلنا چاہتے ہوں گے، مگر پی ڈی ایم کے باقی جو رہنما ہیں وہ ان کی سیاست کو سمجھ گئے اور انہوں نے رائے جدا کر لی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے استعفیٰ دیں، آپ کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے، تو یہ صرف مخالفت برائے مخالفت نظر آتی ہے، اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان ناراض رہنماؤں کو بھی کوئی پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی پر لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اب جو شو 26 مارچ کو اسلام آباد میں ہونا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے اسی 26 مارچ کو مریم نواز کو پیشی کے لیے طلب کر رکھا ہے اور ان کی گرفتاری کا امکان ہے۔ تو اب پی ڈی ایم کی باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر مریم نواز اس طرح گرفتار ہو گئیں تو آہستہ آہستہ، چونکہ پیپلز پارٹی پہلے سے الگ ہے اور وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہو سکتا ہے زیادہ قریب ہو گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے دبانے کے لیے ان کے خلاف بھی یہ سوئس مقدمات کھولنے کا اشارہ دیا ہے۔ اور شیخ رشید نے دو دن پہلے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے مرکز میں کوئی طریق عدم اعتماد لانے کی کوشش کی تو پھر سندھ میں جوڑو کراٹی ہوگا۔ تو انہیں بھی یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کی سندھ میں بھی حکومت ختم کر دیں گے۔ تو ہر طرف جو ہے وہ الگ الگ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اب جو ہے زرداری صاحب ان کے خلاف، اگر ان کے خلاف کوئی زیادہ بیان بازی ہوئی پی ڈی ایم کے باقی رہنمان، جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا، یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان اتنے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی در پردہ تنقید شروع کر دی ہے زرداری صاحب کے پر، اور جو انہوں نے کہا کہ جو اقتدار کے راستے میں جیل بھی آتی ہے، اور سیاست کے راستے میں جیل بھی آتی ہے اور اقتدار بھی آتا ہے، تو اگر آپ جیل جانے سے ڈرتے ہیں تو آپ سیاست میں کیوں ہیں؟ تو یہ بھی ایک لحاظ سے ان پر تنقید تھی۔ تو اب جو ہے پی ڈی ایم کے بیانی کو نقصان پہنچانے کے لیے زرداری صاحب ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے اب یہ کوشش ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اب ان کی ابھی تک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے، مگر اور جس میں استعفیٰ کی بات ہوگی اور اس پہ فیصلہ ہوگا، مگر لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا جو موقف ہے
سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی لانے کا، اسے وہ درست قرار دینے کے لیے وہ اپنے طور پر کوشش نے شروع کر دی ہیں، اور نواز شریف کے یہ مولانا فضل مانگے پی ڈی ایم کے دیگر جماعتوں کے موقف کو رد کرنے کے لیے وہ پبلک میں وہ اسی طرح جا رہے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم نے اپنے طور پر کوشش شروع کر دی ہے کہ ہمارے موقف کو پیپلز پارٹی نقصان پہنچا رہی تھی، ہمیں جو ہے انہوں نے ضمنی انتخاب میں سینیٹ الیکشن میں الجھایا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو وہ الگ سے پبلک کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دونوں کا امتحان ہے۔ 26 مارچ کو اگر کوئی صحیح کوئی جماعت ساری جماعتیں مل کر کوئی پاور شو کرتی ہیں اور مریم نواز گرفتاری سے بچ نکلتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم کی جیت ہوگی، اور اس کا ان کی آئندہ کے لائے عمل پر اثر پڑے گا۔ تو لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جب یہ دیکھے کہ اب جو ہے نا وہ نیب نے رینجر کو طلب کر لیا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے وہ جو یہ کہا گیا ہے کہ لاکھوں کارکن وہاں پہ جمع ہوں گے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پہ کارکن اتنے جمع نہ ہونے پائیں اور کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو سارے حالات وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب جو ہے نا صحیح جو پیور اپوزیشن کا کردار ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں سے پیپلز پارٹی وہ سندھ تک محدود رہنے کا امکان ہے، اور اگر اس نے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ استعفوں کے خلاف کر دیا تو پھر اس کے بعد جو جنگ ہے وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس طرح اپنے آپ کو زیادہ ایزی فیل کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔